2024 کی آمد ہے۔ اس سال کے آغاز سے پہلے بہت سی نشانیاں ایسی ظاہر ہو چکی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت ایک ایسا دن ہے جس سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قیامت سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو لوگوں کو قیامت کے نزدیک آنے کی علامات بتائیں گی۔ یہ نشانیاں بہت ہی خوفناک ہوں گی۔ اس ویڈیو میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا، جس کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ سال 2024 سے پہلے ہی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2024 ہی قیامت کا سال ہوگا۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور حدیث شریف میں بیان کردہ معلومات پر غور کریں گے۔ آپ یہ بھی جان لیں گے کہ قیامت کے دن کے لیے کیسے تیار ہونا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانیں؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی اسی طرح ظاہر ہوں گی جس طرح جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے اوپر نیچے تیزی سے گرنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو بتایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور 40 روز تک چھایا رہے گا، جس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و حواس ایسے ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی روز تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے اس دھوئیں کا نام دخان ہے۔ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ دخان میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 10 سے 14۔ یاد رہے کہ اس آیت میں دھوئیں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے بارے میں تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا، اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ باروایت صحیح مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور ملک شام اور ایران کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ بروایت مسلم شریف اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔ بروایت مسلم شریف اس کی پیشانی پر لفظ کاف ر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف مسلمان ہی کر سکیں گے۔
اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جسے جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ دنیا میں ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہو۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا۔ قیامت کی تیسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب و خلقت اور نادر قسم کا جانور ہے جو مسجد الحرام میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائی کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز ہوگی، اور اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کہ کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے، یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا بیکار ہوگا۔ قیامت کی پانچویں بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ ایک دن آپ شام کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازے پر قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ہے، جو مذکورہ حدیث کی رو سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے، جو زمین پر فساد مچاتے تھے۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اسے ذوالقرنین نے ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کر دیا تھا تاکہ لوگ ان لوگوں کے فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنس جانے کا، جس کو 3 خوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پہ کیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے سے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی زیادہ ہولناک ہوں گے۔ دنیا میں پہلے بھی زمین پھٹنے کے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ اس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے اور کس وقت ہونا ہے اس کا حکم، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور کر دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا، اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی زمین پر ہوگا۔ اگلی نشانی آگ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو ہانپ کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑ دے گی۔ یہ تھا تذکرہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا۔
اب تذکرہ کرتے ہیں کہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے مذکورہ حدیث میں جن 10 نشانیوں کا ذکر ہے، ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابۃ الارض نکلے گا، پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے، اصل ترتیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔